خدا کے آگے کوئی چیز انہونی نہیں. اس نے ایک قطرہ حقیر سے انسان کو پیدا کیا، کیا وہ دوسری مرتبہ پیدا کرنے سے عاجز ہے؟ اس جگہ ایک اور سوال ناواقفوں کی طرف سے ہو سکتا ہے، اور وہ یہ ہے، جس حالت میں تیسرا عالم جو عالم بعث ہے مدت دراز کے بعد آئے گا، اس صورت میں ہر ایک نیک و بد کے لیے عالم برزخ صرف بطور حوالات کے ہوا، جو ایک امر عبث معلوم ہوتا ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ ایسا سمجھنا سراسر غلطی ہے جو محض ناواقفی سے پیدا ہوتی ہے، بلکہ خدا کی کتاب میں نیک و بد کی جزا کے لیے دو مقام پائے جاتے ہیں. ایک عالم برزخ جس میں مخفی طور پر ہر ایک شخص اپنی جزا پائے گا. برے لوگ مرنے کے بعد ہی جہنم میں داخل ہوں گے، نیک لوگ مرنے کے بعد ہی جنت میں آرام پائیں گے. چنانچہ اس قسم کی آیتیں قرآن شریف میں بکثرت ہیں. بمجرد موت کے ہر ایک انسان اپنے اعمال کی جزا دیکھ لیتا ہے، جیسا کہ خدا تعالیٰ ایک بہشتی کے بارے میں خبر دیتا ہے اور فرماتا ہے قیل ادخل الجنہ، یاسین 27. یعنی اس کو کہا گیا کہ تو بہشت میں داخل ہو، اور ایسا ہی ایک دوزخی کی خبر دے کر فرماتا ہے فراہ فی سواء الجحیم، الصافات 56. یعنی ایک بہشتی کا ایک دوزخی تھا. جب وہ دونوں مر گئے تو بہشتی حیران تھا کہ میرا دوست کہاں ہے، اور اس کو دکھلایا گیا کہ وہ جہنم کے درمیان ہے. تو جزا سزا کی کاروائی تو بلا توقف شروع ہو جاتی ہے، اور دوزخی دوزخ میں اور بہشتی بہشت میں جاتے ہیں. مگر اس کے بعد ایک اور تجلی اعلیٰ کا دن ہے، جو خدا کی ایک بڑی حکمت نے اس دن کے ظاہر کرنے کا تقاضا کیا ہے، کیونکہ اس نے انسان کو پیدا کیا تاکہ وہ اپنی خالقیت کے ساتھ شناخت کیا جائے، اور پھر وہ سب کو ہلاک کرے گا تاکہ وہ اپنی قہاریت کے ساتھ شناخت کیا جائے، اور پھر ایک دن سب کو کامل زندگی بخش کر ایک میدان میں جمع کرے گا تاکہ وہ اپنی قادریت کے ساتھ پہچانا جائے. اور جاننا چاہیے کہ دقائق مذکورہ میں سے یہ پہلا دقیقہ معرفت تھا جس کا بیان ہوا. دوسرا دقیقہ معرفت جس کو عالم معاد کے متعلق قرآن شریف نے ذکر فرمایا ہے، وہ یہ ہے کہ عالم معاد میں وہ تمام امور جو دنیا میں روحانی تھے جسمانی طور پر متمثل ہوں گے، ہاں عالم معاد میں برزخ کا درجہ ہو یا عالم بعث کا درجہ. اس بارے میں جو کچھ خدا تعالی نے فرمایا ہے اس میں سے ایک یہ آیت ہے وَمَنْ كَانَ فِي هَٰذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا. بنی اسرائیل 73. یعنی جو شخص اس جہان میں اندھا ہوگا وہ دوسرے جہان میں بھی اندھا ہوگا. اس آیت کا مقصد یہ ہے کہ اس جہان کی روحانی نابینائی اس جہان میں جسمانی طور پر مشہود اور محسوس ہوگی. ایسا ہی دوسری آیت میں فرماتا ہے خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعہا 70 ذراعا فاسلکوہ. الحاقہ 31-33. یعنی اس جہنمی کو پکڑو، اس کی گردن میں توق ڈالو، پھر دوزخ میں اس کو جلاؤ، پھر ایسی زنجیر میں جو پیمائش میں 70 گز ہے اس کو داخل کرو. جاننا چاہیے کہ ان آیات میں ظاہر فرمایا ہے کہ دنیا کا روحانی عذاب عالم معاد میں جسمانی طور پر نمودار ہوگا. چنانچہ توق گردن دنیا کی خواہشوں کا جس نے انسان کے سر کو زمین کی طرف جھکا رکھا تھا وہ عالم ثانی میں ظاہری صورت پر نظر آئے گا، اور ایسا ہی دنیا کی گرفتاریوں کی زنجیر پیروں میں پڑی ہوئی دکھائی دے گی، اور دنیا کی خواہشوں کی سوزشوں کی آگ ظاہر بھڑکی ہوئی نظر آئے گی. فاسق انسان دنیا کی زندگی میں ہوا و ہوس کا ایک جہنم اپنے اندر رکھتا ہے، اور ناکامیوں میں اس جہنم کی سوزشوں کا احساس کرتا ہے.
بس جبکہ اپنی فانی شہوات سے دور ڈالا جائے گا اور ہمیشہ کی نا امیدی طاری ہوگی تو خدا تعالیٰ ان حسرتوں کو جسمانی آگ کے طور پر اس پر ظاہر کرے گا، جیسا کہ وہ فرماتا ہے وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ سبا 55، یعنی ان میں اور ان کی خواہشوں کی چیزوں میں جدائی ڈالی جائے گی اور یہی عذاب کی جڑ ہوگی۔ اور پھر یہ جو فرمایا کہ 70 گز کی زنجیر میں اس کو داخل کرو، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ایک فاسق بسا اوقات 70 برس کی عمر پا لیتا ہے، بلکہ کئی دفعہ اس دنیا میں اس کو ایسے 70 برس بھی ملتے ہیں کہ خود سالی کی عمر اور پیرے فرتوت ہونے کی عمر الگ کر کے پھر اس قدر صاف اور خالص حصہ عمر کا اس کو ملتا ہے جو عقل مندی اور محنت اور کام کے لائق ہوتا ہے، لیکن وہ بدبخت اپنی عمدہ زندگی کے 70 برس دنیا کی گرفتاریوں میں گزارتا ہے اور اس زنجیر سے آزاد ہونا نہیں چاہتا۔ تو خدا تعالیٰ اس آیت میں فرماتا ہے کہ وہی 70 برس جو اس نے گرفتاری دنیا میں گزارے تھے عالم معاد میں ایک زنجیر کی طرح متمثل ہو جائیں گے جو 70 گز کی ہوگی، ہر ایک گز بجائے 1 سال کے ہے۔ اس جگہ یاد رکھنا چاہیے کہ خدا تعالیٰ اپنی طرف سے بندے پر کوئی مصیبت نہیں ڈالتا، بلکہ وہ انسان کے اپنے ہی برے کام اس کے آگے رکھ دیتا ہے۔ اسی اپنی سنت کے اظہار میں خدا تعالیٰ ایک اور جگہ فرماتا ہے انطلقوا الى ظل ذی ثلاث شعب لا ظلیل ولا یغنی من اللہب المرسلات 31-32، یعنی اے بدکارو گمراہو سہ گوشے سائے کی طرف چلو، اس کی 3 شاخیں ہیں جو سائے کا کام نہیں دے سکتی اور نہ گرمی سے بچا سکتی ہیں۔ اس آیت میں 3 شاخوں سے مراد قوت سبی اور بہیمی اور وہمی ہے۔ جو لوگ ان تینوں قوتوں کو اخلاقی رنگ میں نہیں لاتے اور ان کی تعدیل نہیں کرتے، ان کی یہ قوتیں قیامت میں اس طرح پر نمودار کی جائیں گی کہ گویا 3 شاخیں بغیر پتوں کے کھڑی ہیں اور گرمی سے بچا نہیں سکتی اور وہ گرمی سے جلیں گے۔ پھر ایسا ہی خدا تعالیٰ اپنی اسی سنت کے اظہار کے لیے بہشتیوں کے حق میں فرماتا ہے یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم الحدید 13، یعنی اس روز تو دیکھے گا کہ مومنوں کا یہ نور جو دنیا میں پوشیدہ طور پر ہے ظاہر ان کے آگے اور ان کے داہنی طرف دوڑتا ہوگا۔ اور پھر ایک اور آیت میں فرماتا ہے یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ آل عمران 107، یعنی اس دن بعض منہ سیاہ ہو جائیں گے اور بعض سفید اور نورانی ہو جائیں گے۔ اور پھر ایک اور آیت میں فرماتا ہے مثل الجنۃ التی وعد المتقون فیہا انہار